حضرت لوط جو حران کی نسل سے تھے، انہیں سدوم کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت لوط نے اپنے چچا ابراہیم کے ساتھ مصر چھوڑا اور فلسطین کے شہر سدوم کی طرف روانہ ہوئے، جو ڈیڈ سی کے مغربی کنارے پر تھا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیکٹیفائی اردو۔ یہ شہر برائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ قوم ہر آنے والے مسافر کو اغوا کرتی، لوٹتی اور قتل کر دیتی تھی۔ ان میں ایک اور عام برائی یہ تھی کہ ان کے مرد عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ انہی جرائم اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو بلا کر اپنی بے حیائی ترک کرنے کی دعوت دیں، لیکن ان کی بد اخلاقی اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کے سامنے بہرے ہو گئے۔ اپنی غیر فطری خواہشات کے عادی ہو کر انہوں نے توبہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب لوط علیہ السلام نے اللہ کا ذکر بلند کیا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو راہ راست پر آنے کے بجائے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی بری عادات کے خلاف تبلیغ کرتے رہے تو انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت لوط کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلق ان سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی مسلسل اذیتوں سے دوچار تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے رسول کی حیثیت سے صبر اور ثابت قدم رہے۔ ان کی بات ماننے کے بجائے لوگوں نے ان کے پیغام کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں للکارتے ہوئے کہا، ہمارے پاس اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ مایوسی سے مغلوب لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے فتح عطا فرمائیں اور ان لوگوں کو تباہ کریں جو ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں 3 فرشتے جوان خوبصورت مردوں کے بھیس میں بھیجے۔ سب سے پہلے جس نے ان کو دیکھا وہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، جب وہ دریا سے پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ زمین پر اتنی خوبصورتی کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، اے کنیز، کیا آرام کی جگہ ہے؟ اپنی قوم کے برے کردار کو یاد کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، یہیں ٹھہرو اور اس وقت تک شہر میں مت جاؤ جب تک میں اپنے والد کو اطلاع نہ کر دوں اور واپس نہ آؤں۔ اپنا جگ دریا کے کنارے چھوڑ کر وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ اس نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ کو جن نوجوانوں کا انتظار تھا وہ شہر کے دروازے پر موجود ہیں اور میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ جب شہر پر اندھیرا چھا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، تاہم لوط علیہ السلام کی بیوی نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ وہ جلد ہی سے یہ خبر لے کر اپنے لوگوں کے پاس پہنچی اور جنگل کی آگ کی طرح اسے تمام باشندوں تک پہنچا دیا۔ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجوم کو اپنے گھر کے قریب آتے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا تاکہ لوگ ان کے ساتھ بھی کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ اسی بے بس اور غم کی حالت میں دیکھ کر مہمانوں نے ان سے کہا، تم فکر مند اور خوف زدہ نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ہجوم خوف زدہ ہو گیا اور لوط علیہ السلام کے گھر سے فرار ہو گیا اور جاتے وقت انہیں دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اپنے گھر سے نکل جائیں، سوائے ان کی بیوی کے، اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سدوم شہر فنا ہو جائے۔ زلزلے نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسا کسی زبردست طاقت نے پورے شہر کو ایک جھٹکے میں اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہو۔ پھر شہر پر پتھروں کا طوفان برسا، لوط کی بیوی سمیت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینہ برسایا، بس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے، غلبے والا، مہربانی والا۔ بس اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی اور ان کی بستیاں اور نام و نشان روئے زمین سے مٹ گئے۔
اس تمام واقعوں کو بتانے کا مقصد صرف اس چیز کی منظر کشی کرنا تھا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ پہلے ہی اس ملک میں جینڈر ایکویلٹی کے نام پر عورت مار جیسی گنونی سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں، جینڈر ایکویلٹی جس کو تو ہمارے نیچر بھی تسلیم نہیں کرتی۔ کیا آج تک آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ مردوں کی فوج یا پھر عورتوں کی فوج کی آپس میں جنگ ہوئی ہو، یا میل اور فیمیل کرکٹ ٹیم کا آپس میں میچ ہوا ہو؟ خیر، ہماری ویڈیو کا مقصد حالیہ تنازع جینڈر ایکٹ 2022 پر بات کرنا ہے۔ Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرانسجینڈر ہوتا کیا ہے۔ وہ لوگ جو پیدائشی میل اینڈ فیمیل جینس کا مکسچر ہوں، انہیں انٹرسیکس یعنی خنثی کہتے ہیں، اور یہی لوگ رائٹس کے اصل حقدار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تو ٹرانسجینڈر کی کیٹیگری میں آتے بھی نہیں ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا لفظی مطلب ہے ٹرانس یعنی تبدیل کرنا، اور جینڈر یعنی جنس اور صنف کے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا لفظی مطلب ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہش کی بنا پر اپنے جینڈر کو تبدیل کروائیں اسے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ اس لفظ کو سب سے پہلے جان ایف اولیون نے 1965 میں اپنی ریسرچ میں استعمال کیا تھا۔ یہی بات تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بھی کہی تھی کہ میں تیرے لوگوں کو مجبور کروں گا کہ وہ اپنی ساخت کو تبدیل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جو لوگ پیدائشی ہی انٹرسیکس یعنی میل اینڈ فیمیل جینس کا مکسچر ہوں، ان لوگوں کے لیے یقیناً حقوق ہونے چاہیے تاکہ ان کو تحفظ ملے، ان کو سرکاری سطح پر نوکریاں ملیں اور ان کو پڑھنے کے مواقع دیے جائیں۔ لیکن اس ایکٹ کے نام پر LGBTQ کو فروغ دینا اسلامی تعلیمات کے سخت خلاف ہے۔ یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی یکسر منافی ہے۔ اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے اور عورتوں کے مخصوص مقام یعنی واش رومز وغیرہ میں جا سکتا ہے، اور چونکہ قانون کی روح سے وہ ایک عورت ہے اس لیے وہ دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتی ہے، اور یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص نادرہ جا کر صرف یہ کہے کہ وہ عورت کی طرح فیل کرتا ہے اور نادرہ اسے عورت رجسٹر کر دے گا۔ اس ایکٹ پر تو ابھی عمل کیا گیا ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں 2020 میں سیم جینڈر میرج ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی لڑکی نے اپنا جینڈر تبدیل کروا کر دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس ٹائم تو ایسا کوئی بھی ایکٹ منظور نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اگر قوم لوط کے اس فتنے پر بر وقت قابو نہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یاد رہے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں پکڑتا جو گناہگار ہوں، بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے ہاتھ اور زبان سے نہ روکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔